توکل و استقامت، سخاوت و فیاضی اور مردم شناسی کی عظیم مثال تھے کہ نہ میں کنجوس ہوں، نہ میں کنجوس ہوں اور نہ میرے پاس خزانے کی کمی ہے۔ رب نے بنایا بھی قاسم ہے اور عطا بھی بہت کیا ہے، اس لیے جو میرے پاس آتا ہے اسے ایک دفعہ نور کے دریا میں غوطہ دے کر یہاں سے بھیج دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اسے سنبھالے نہ سنبھالے یہ اس کا کام۔ وہی بارش کے قطرے ہیں جو آسمان سے گرتے ہیں، مٹی پر گر کر کیچڑ بن جاتے ہیں، راستے میں سے گزرنے والوں کے کپڑے گندے کرتے ہیں۔ وہی آسمان سے گرتے ہوئے بارش کے قطرے ہیں جو حرم پاک خانہ کعبہ کی چھت پر گرتے ہیں اور مذاب رحمت سے ہوتے ہوئے باہر آتے ہیں اور سب کے لیے تبرک اور شفا بن جاتے ہیں۔ یا اللہ ہماری عزتوں میں اضافہ فرمانا، یا اللہ ہمیں شرمندگی اور رسوائی سے بچانا، الہ العالمین اس دنیا کی رسوائی سے بھی بچانا۔ تیرے سے مانگنے میں ہم شرمندہ نہیں ہوتے، دنیا والوں سے مانگیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے، دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے، تیرے سے مانگنے سے ہم شرمندہ نہیں ہوتے۔ یا الہ العالمین یہ جو کرونا کی وبا ہے اس سے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو محفوظ رکھنا۔ یا الہ العالمین اہل پاکستان اہل وطن کو اس بیماری سے محفوظ رکھنا۔ یا الہ العالمین اہل اسلام کو اس بیماری سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ اپنی ساری مخلوق کو نجات دے اس بیماری سے۔ بحکم و اجازت بنگاہ پاک مرشد ذی وقار غوث زماں قطب دوراں شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون الرشید مدظ اللہ العالی، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ورسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد حمد و ثناء رب جلیل و ہدیہ صلاۃ و سلام بر سید عالم آقائے دو جہاں رہبر انس و جاں شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے ہمیں پھر یہ عظیم الشان مجلس ذکر عطا فرمائی۔ الحمدللہ کہ رب ذوالجلال نے آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ دور دراز سے اور ملک کے طول و عرض سے اور بیرون ممالک سے غوث الامت بانی موڑا شریف حضرت خواجہ محمد کامل علیہ کے اس عرس مبارک میں شرکت کے لیے اپنے مرشد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، آپ تو خود چل کے آئے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو مجھ سے بھی زیادہ احساس ہوگا کہ آپ وہ خوش قسمت ہیں کہ جو آئے نہیں بلائے گئے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، اچھے عمل کی توفیق صرف رب کی ذات ہی دے سکتی ہے، ورنہ اس نفسا نفسی کے عالم میں، ان مشکلات میں، اس شدید موسم میں، اس کرونا والے حالات میں کس طرح
آپ دور دراز سے کھنچے چلے آئے، اپنے کام، اپنے کاروبار، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر۔ میرے پیارو، جتنا بھی تم لوگ رب کا شکر ادا کرو وہ کم ہے کہ رب نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، جس عظیم ہستی کی یاد میں آج ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ عظیم ہستی تھی بانی موڑا شریف غوث الامت حضرت خواجہ محمد قاسم۔ توکل و استقامت، سخاوت و فیاضی اور مردم شناسی کی عظیم مثال تھے۔ توکل و استقامت ایسی کہ جب اپنے مرشد نے حکم دے دیا کہ جاؤ جا کے مسیاڑی کے سب سے ویران اور جنگل والے علاقے میں جا کے بیٹھ جاؤ جہاں کسی انسان کا گزر بسر ہی نہ ہو، تو آپ نے دوسری بات نہیں کی، یہ سوال نہیں کیا کہ وہاں جا کے بیٹھوں گا تو آخر انسان کھاؤں گا کیا، پیوں گا کیا، کیسے رہوں گا، نہیں۔ اور اس جگہ پر جسے اس زمانے میں سیغانی پڑی کہا جاتا تھا، وہاں آ کر اپنا ایک جھونپڑا بنایا اور مرشد کے حکم پر بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اور پھر استقامت ایسی کہ 80 سال تک ایک مقام پر وہیں پہ آپ تشریف فرما رہے، صرف اور صرف اپنے مرشد کے دربار میں حاضری کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اور آپ کا یہ توکل اور استقامت اتنا رب کو پسند آیا کہ رب ذوالجلال نے جنگل میں منگل کر دیا اور اس بستی کو اللہ والوں کی ایسی بستی بنا دیا کہ جس کے نور سے دنیا کا کونا کونا آج فیضیاب ہو رہا۔ عاشق نے یہ توکل دکھایا اور محبوب نے یہ عنایت فرمائی۔ اور فیاضی اور سخاوت ایسی کہ جب بھی کوئی آپ کی بارگاہ میں آتا تو آپ اسے نور کے دریا میں رنگ کر یہاں سے بھیج دیتے، مالا مال کر دیتے۔ کسی کو دستار بندی فرماتے، کسی کو فیض عطا فرماتے، وظائف عطا فرماتے، چلے عطا فرماتے۔ جگہ جگہ آپ کے خلفاء، بر صغیر میں کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں غوث الامت کا خلیفہ نہ بیٹھا ہو اور فیض جاری نہ ہو۔ ایک مرتبہ یہی ساری باتیں دیکھتے ہوئے آپ کے ہم عصر ولی اللہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گولڈا شریف سے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ حضور بابا جی آپ کے پاس جو بھی آتا ہے آپ اسے فیض عطا فرما دیتے ہیں، دستار بندی فرما دیتے ہیں، اتنی عطائیں فرماتے ہیں، یہ آپ دیکھ کے کسی کو دستار بندی فرمایا کریں، کچھ گنے چنے لوگوں کو یہ مقام عطا فرمایا کریں۔ تو ہمارے بابا جی غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ میں کنجوس ہوں، نہ میں کنجوس ہوں اور نہ میرے پاس خزانے کی کمی ہے۔ رب نے بنایا بھی قاسم ہے اور عطا بھی بہت کیا ہے، اس لیے جو میرے پاس آتا ہے اسے ایک دفعہ نور کے دریا میں غوطہ دے کر یہاں سے بھیج دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اسے سنبھالے نہ سنبھالے یہ اس کا کام۔ یہ تھی سخاوت اور فیاضی۔ آج آپ دیکھیں نا ملک کا کونا کونا، بر صغیر، کہاں کہاں جہاں آپ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مزار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ دربار ہے، کہاں سے خلافت ملی، کہاں سے فیض ملا، جی موڑا شریف سے ملا، بابا جی صاحب کے خلیفہ ہیں۔ کہیں گھمکول، کہیں نہریاں، کہیں کیا، مطلب جگہ جگہ آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ آپ حضرت بابا جی کے خادمین بے شمار خادمین، سینکڑوں کے حساب سے۔ اور مردم شناسی ایسی کہ جب آپ کے فرزند اکبر پیدا ہوئے تو آپ نے انہیں دیکھا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ مجھے رب نے جو یہ عطا کی ہے یہ کسی مقصد کے لیے کی ہے،
یہ جو نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ جو مجھے ملا ہے، یہ کوئی مقصد پورا کرنے آیا ہے اس دنیا میں. رب نے کسی مقصد کے لیے میرے اس بیٹے کو بھیجا ہے، اور پھر آپ نے ان کی اسی طرح پرورش کی. آپ ایک مرتبہ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے بڑے مشہور خلیفہ پیر علی اکبر شاہ صاحب کے والد سکندر شاہ صاحب وہ بیٹھے تھے کسی کام کے لیے. سرکار مولوی پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئے، والد صاحب کی اپنے کام سن کر بات کر کے آپ چلے گئے. تو حضرت بابا جی نے فرمایا شاہ جی، سکندر شاہ صاحب سے، شاہ جی دیکھا ہے یہ شخص جو اندر آیا تھا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی جی دیکھا ہے حضور. انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے مقابلے کا آج دنیا میں کوئی پہلوان نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا شاہ جی دیکھا ہے یہ شخص جو ابھی اندر آیا تھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور. انہوں نے کہا اس شخص کے مقابلے کا اس وقت دنیا میں کوئی حکیم نہیں. پھر فرمایا کہ شاہ جی دیکھا ہے یہ جو شخص ابھی اندر آیا تھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور. تو حضرت بابا جی نے فرمایا کہ اس کے مقابلے کا اس وقت دنیا میں کوئی عالم نہیں ہے. اور پھر فرمایا شاہ جی دیکھا ہے یہ شخص جو ابھی اندر آیا تھا یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا جی حضور. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اس کے مقابلے کا اس دنیا میں کوئی ولی نہیں. یہ تھی مردم شناسی. سرکار مولوی نے سلطنت قائم کی، حکومت قائم کی، اور جب یہاں تشریف لائے تو فرمایا نہیں یہ سب چھوڑ دو، تم زمینوں پر حکومت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم دلوں پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہو. اور حضرت بابا جی کے کہنے پر انہیں ساری چیز قربان کی اور یہاں بیٹھ. اب یہ وہی فیضان تھا، وہی جو زمین تیار کی تھی حضرت غوث الامت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے اوپر سرکار مولوی حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نسبت رسولی کا پودا لگایا، جس کی سیرابی کے لیے دن رات ہمارے پیر و مرشد نے کوشش کی، اور آج وہ ایک تناور درخت بن گیا. حاضرین محترم، نسبت رسولی بہت بڑی دولت ہے، جس کے میں اور آپ طلبگار ہیں. یہ بہت بڑی دولت ہے. سرکار مولوی فرمایا کرتے تھے کہ نسبت رسولی شجر ایمانی کی جڑ ہے. اگر جڑ مضبوط ہوگی اگر تو ایمان مضبوط رہے گا، لیکن اگر جڑ ہی کمزور ہو گئی تو ایمان پر انسان قائم نہیں رہ سکے گا. حاضرین محترم، یہ کتنی عظیم چیز ہے نسبت جو ہمیں عطا ہوئی ہے. ایک ہی چٹان، اس میں سے پتھر نکلتا ہے، آپ اس پتھر کو راستے میں لگا دیتے ہیں تو اس کے اوپر سے چلتے ہوئے لوگ جاتے ہیں جوتوں کے سمیت، جانور گزرتے ہیں، فضلہ پڑا ہوتا ہے، گند پڑ جاتا ہے. اسی چٹان کا پتھر ہوتا ہے، آپ اسے تراش کر مسجد کے صحن میں لگا دیتے ہیں اور وہ مومنین کے لیے سجدہ گاہ بن جاتا ہے. یہ ہے نسبت کا کمال. وہی بارش کے قطرے ہیں جو آسمان سے گرتے ہیں، مٹی پر گر کر کیچڑ بن جاتے ہیں، راستے میں سے گزرنے والوں کے کپڑے گندے کرتے ہیں. وہی آسمان سے گرتے ہوئے بارش کے قطرے ہیں جو حرم پاک خانہ کعبہ کی چھت پر گرتے ہیں اور مذاب رحمت سے ہوتے ہوئے باہر آتے ہیں اور سب کے لیے تبرک اور شفا بن جاتے ہیں. وہی بارش کے قطرے ہیں اپنی نسبت کی وجہ سے گندگی میں مل کر گندا اور غلیظ ہو جاتے ہیں،
لیکن وہی بارش کے قطرے ہیں، آپ کے ہاتھ پر گرتے ہیں تو آپ انہیں پی لیتے ہیں، اگر زمزم کے پانی کے پیالے میں گرتے ہیں تو زمزم کے پانی میں مل کر زمزم بن جاتے ہیں۔ یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ نسبت ہے کہ جس کی تعلیم ہمارے پیر و مرشد نے ساری زندگی ہمیں عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، یہ نسبت رسولی ہی ہے، اور نسبت رسولی کی دولت ہی ہے کہ جس کے صدقے ہمیں آج یہ عظیم الشان ذکر کی محفل ملی ہے، یہ ذکر پاک ملا ہے، اللہ کی یاد کا موقع ملا ہے۔ یہ نسبت رسولی کی زنجیر ہی ہے جس نے ہم سب کو آپس میں جوڑ رکھا ہے۔ یہ نسبت رسولی کی طاقت ہے جو آپ کو کھینچ کر اللہ کی رضا کے لیے یہاں لے آتی ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول کر دیتی ہے۔ حاضرین محترم، یہ عظیم مجلس ہے، یہ محسنین کی مجلس ہے، یہ وہ مجلس ہے جس کے اوپر ملائکہ اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں، یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی دعاؤں پر فرشتے بھی آمین آمین کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن حشر میں، میدان حشر میں ایک ایسی جماعت لائی جائے گی، کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر، ان کے تز و احتشام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی شان و شوکت سے میدان حشر میں لائے گئے ہیں۔ یہ بات آقا کریم کی سن کر محفل میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی بھاگتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کے پاس پہنچ گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ذرا ہمیں بھی بتائیے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو اتنے تذ و احتشام سے آئیں گے، اتنی شان و شوکت سے آئیں گے۔ تو آقا کریم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہوں گے، مختلف علاقوں کے ہوں گے، مختلف شہروں کے ہوں گے، مختلف قبائل کے ہوں گے، مختلف خاندانوں کے ہوں گے، مختلف رنگ و نسل کے ہوں گے، لیکن صرف اور صرف میری رضا کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہوں گے اور میری رضا کی خاطر اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر ذکر کا حلقہ سجائیں گے۔ یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ کوئی پشتو بولنے والا ہے، کوئی پنجابی بولنے والا ہے، کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی پنجاب کا ہے، کوئی سندھ بلوچستان کا ہے، کوئی کشمیر کا ہے، کوئی خیبر پختونخوا کا ہے، مختلف علاقوں کے ہیں، کوئی پاکستان کے ہیں، کوئی بیرون ملک سے آئے ہیں، کسی کی کیا قوم ہے، کسی کی کیا نسل ہے، صرف ایک قدر مشترک ہے، ایک قدر مشترک ہے، ایک محبت مشترک ہے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے، ایک کام کے لیے آئے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حاضرین محترم، آقا کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے۔ آقا کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جس رات میں معراج پر گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے ایک شخص کو اپنے نور سے گھیر رکھا ہے، گویا کہ جیسے اللہ کے نور کے گنبد کے اندر بیٹھا ہوا ہو۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ اتنا عظیم شخص کون ہے؟ کیا یہ کوئی بہت جلیل القدر اور نیک پیغمبر ہے، نبی ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، نہیں، یہ نبی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا یہ کوئی بہت اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ ہے جسے یہ اعزاز ملا؟ جبرائیل نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، یہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل، پھر یہ کون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز عطا فرمایا کہ اپنے نور کے اندر گھیر کے اس کو بٹھا دیا ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا ذاکر ہے،
یہ آپ کی امت کا وہ ذکر کرنے والا ہے جس کا دل اور جس کا زبان اللہ کے ذکر سے تر اور معطر رہتی تھی، اور جو سجود اور رکوع میں کثرت کرتا تھا۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے نام کا اس طرح ذکر کرو کہ ہر چیز سے کٹ جاؤ، گویا کہ اسی کے ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی ہر چیز سے بے فکر ہو کر، ہر چیز کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر، اپنے غم اپنی خوشی کو چھوڑ کر جب اللہ کا ذکر کرو، ہر رشتے ناطے کو چھوڑ کر پھر اللہ کے ہو کے رہ جاؤ۔ اور حاضرین محترم یاد رکھیں، ایسا ذکر کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے جو ولایت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا اپنا وجود ایک وقت آتا ہے کہ وہ معطل ہو جاتا ہے، پھر اب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، چلتا ہے تو اللہ کے پیروں سے چلتا ہے، کام کرتا ہے تو اللہ کے ہاتھوں سے کرتا ہے، دیکھتا ہے تو اللہ کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو اللہ کے کانوں سے سنتا ہے۔ یہ حدیث مبارک میں ہے۔ دنیا کی ہر نیکی کا کوئی نہ کوئی اجر ہے میرے پیاروں، یاد رکھنا۔ کوئی نیکی ایسی ہے، کوئی عبادت ایسی ہے، کوئی وظیفہ ایسا ہے جو غنی کرنے کے لیے ہے، کوئی عبادت و وظیفہ اس لیے ہے کہ گناہ معاف ہوں، کسی عبادت کا کوئی پھل ہے، کسی عبادت کا کوئی اجر ہے، کسی عبادت کا کوئی اجر ہے۔ لیکن سوچیں کہ ذکر کا کیا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ذکر کے اجر کے متعلق بتا دیا، ایسا اجر کہ جس کے مقابلے کا کوئی اور اجر نہیں ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ رب کے ذکر سے زیادہ کیا کوئی اور اجر ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے زیادہ کوئی اور اجر ہے کہ آج آپ کا رب آپ کی طرف متوجہ ہے، آج آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ اس زمین پر بیٹھے اس دنیا میں اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کا رب عرش معلیٰ پر بیٹھا آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کے کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہے، کہ جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، تو آپ پر رحم ہوگا۔ اگر آپ سختی کی توقع رکھ رہے ہیں، گمان سختی کا ہے تو سختی ہوگی، عدل و انصاف کا ہے تو پھر عدل و انصاف ہوگا، اگر مغفرت کا گمان ہے تو معافی ملے گی۔ یہ میرے آقا کی حدیث ہے کہ جیسا آپ گمان رکھیں گے ویسا رب کی ذات آپ کے ساتھ معاملہ کرے گی۔ اور اگر دنیا میں آپ اکیلے رب کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ عرش پر اکیلے آپ کا ذکر کرے گا۔ آپ اگر دنیا میں کسی مجلس اور محفل میں بیٹھ کر رب کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش معلیٰ پر آپ سے بہتر محفل اور مجلس میں بیٹھ کر آپ کا ذکر کرے گا۔ حاضرین محترم، یہ ذکر کی محفل ہے، یہ اتنی عظیم محفل ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رب آپ کا ذکر کر رہا ہے، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رب آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں، رب آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ رب سے مانگ رہے ہیں اور رب آپ کو عطا فرما رہا ہے، اس لیے کہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آج کا دن عزیزان محترم، آج کا دن دعاؤں کا دن ہے، رب کی ذات سے مانگنے کا دن ہے، التجائیں کرنے کا دن ہے، فریادیں کرنے کا دن ہے، بھیک مانگنے کا دن ہے اپنے رب کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ کے حضور
یہ اقرار کرتے ہوئے کہ الہ العالمین ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری گردنیں، ہماری کمر، ہمارے سر ہمارے عیب اور ہماری گناہوں سے جھکے ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں۔ الہ العالمین ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، بدعمالیاں ہی بدعمالیاں ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں۔ الہ العالمین سب چیز تیری عطا ہے، یہ نگاہ تیری دی ہوئی ہے، یہ زبان تیری دی ہوئی ہے، تمام اعضاء تیرے دیے ہوئے ہیں، ایک ایک سانس تیری عطا ہے، لیکن ہم شکر گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتے مولا کریم۔ الہ العالمین ہم تیرے عاجز اور حقیر بندے ہیں، ہم تیرے مجبور بندے ہیں، ہم تیرے بے بس بندے ہیں، ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہمیں تو التجا کا بھی طریقہ نہیں آتا، لیکن تیری ذات بڑی عظیم ہے، تیری ذات رحمان ہے، تیری ذات رحیم ہے، تیری ذات قدیم الاحسان ہے، تو اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ساری عظمتیں تیرے لیے ہیں، ساری عزتیں تیرے لیے ہیں، ساری کبریائی تیرے لیے ہے، ساری پاکی تیرے لیے ہے۔ یا اللہ تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری عظمت و کبریائی کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری بے نیازی کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے حبیب پاک کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے حبیب پاک کے سجدوں کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے حبیب پاک کے رکوع و سجود کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے حبیب پاک کے آنسوؤں کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے حبیب پاک کے احد کے پہاڑ پر بہتے ہوئے لہو کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے حبیب پاک کے طائف کے وادی میں بہتے ہوئے لہو کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے حبیب پاک کے میدان بدر میں کی ہوئی دعاؤں کا واسطہ، یا اللہ العالمین تجھے تیرے حبیب پاک کے شیب ابی طالب میں گزارے ہوئے دنوں کا واسطہ، الہ العالمین تجھے تیرے حبیب پاک کے آنسوؤں کا واسطہ، ان آوازوں، ان گڑگڑاہٹوں، ان آہوں کا واسطہ کہ جن کے ذریعے آپ نے اس امت کے لیے دعائیں کی۔ الہ العالمین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے خاکسار بندے ہیں، آج کے دن ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر تیری بارگاہ میں کسی چیز کی ہمیں عطا کرنے سے کمی ہو جاتی تو ہم کبھی یہ دعا نہ کرتے، ہم کبھی تجھ سے نہ مانگتے اگر ہمیں دینے سے تیرے خزانے میں کوئی کمی آتی، لیکن مولا ہم یہ جانتے ہیں کہ تیرا خزانہ بے شمار اور بے حساب ہے، تیری بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے مولا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہ کرنا، آج ہماری دعاؤں کو رد نہ کرنا مولا کریم، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مولا۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ ہر قسم کے دکھ درد تکلیفوں پریشانیوں بیماریوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم پر راضی رکھ، ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما مولا۔ الہ العالمین جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما دے مولا۔ الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا الہ العالمین ہمیں اولاد کے غم سے بچا مولا، الہ العالمین ہمیں اولاد کی آپسی رنجشوں سے بچا میرے مولا، یا الہ العالمین ہمیں بیوی بچوں کی سرکشی اور نافرمانی سے بچا مولا۔ الہ العالمین ہماری اولاد کو بھی اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما مولا۔ الہ العالمین ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما، الہ العالمین ہمارے بہن بھائی اور ان کے اہل خانہ پر رحم فرما، الہ العالمین ہمارے دوست احباب پر رحم فرما، یا اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان پر بھی رحم فرما، یا اللہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان پر بھی رحم فرما۔ الہ العالمین
اپنی ساری امت، اپنی حبیب کی ساری امت پر رحم فرما۔ الہ العالمین اپنے حبیب کے نام لیوا لوگوں پر رحم فرما۔ یا اللہ مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک، فلسطین سے لے کے کشمیر تک، جہاں جہاں تیری امت تکلیف میں ان پر رحم فرما، ان کی مدد فرما مولا کریم۔ الہ العالمین تیری ذات بڑی عزتوں والی ہے، تیری ذات عظمتوں والی ہے، تو ہی عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی ذلت اور رسوائی سے بچانے والا ہے۔ مولا ہم ہاتھ باندھ کے، ہم عاجزی سے اپنا سر جھکا کے تیرے سامنے عزت کی بھیک مانگتے ہیں مولا۔ یا الہ العالمین ہماری عزتوں، یا اللہ ہماری عزتوں میں اضافہ فرمانا، یا اللہ ہمیں شرمندگی اور رسوائی سے بچانا، الہ العالمین اس دنیا کی رسوائی سے بھی بچانا، مولا آخرت کی رسوائی سے بھی بچانا، مولا اس دنیا کی شرمندگی سے بچا، مولا آخرت کی شرمندگی سے بھی بچا، مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، مولا مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہ کرنا مولا، مولا تیری بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں مولا، مولا ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا مولا، مولا اپنی جناب سے بے شمار و بے حساب عطا فرما، جیسی تیری ذات ہے ویسی عطا فرما مولا، جیسا تو عظیم ہے ویسا ہی زیادہ عطا فرما، تجھ سے کم نہیں مانگیں گے مولا، تجھ سے تھوڑا نہیں مانگیں گے مولا، تجھ سے کم نہیں مانگیں گے مولا، تجھ سے ہم تھوڑا نہیں مانگتے، تیرے پاس بہت ہے، ہم تجھ سے بہت مانگتے ہیں، تیرے سے مانگنے میں ہم شرمندہ نہیں ہوتے، دنیا والوں سے مانگیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے، دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے، تیرے سے مانگنے سے ہم شرمندہ نہیں ہوتے، اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں مولا کہ ہمیں اس دنیا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اس دنیا کے سامنے محتاج نہ کرنا، اس دنیا کے سامنے مجبور نہ کرنا مولا، اپنے اور اپنے حبیب کے سوا کسی کی محتاجی نہ دینا مولا، یا اللہ رحم فرمانا مولا، ہمارے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا مولا، ہم بہت خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما دے مولا، یا الہ العالمین صحت عطا فرما، یا اللہ تندرستی عطا فرما، یا اللہ سب کی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا، یا الہ العالمین جن بیماریوں کے اثرات ہیں گزشتہ بیماریوں کے وہ بھی دور فرما، جو موجودہ بیماری ہیں وہ بھی دور فرما، الہ العالمین آنے والی بیماریوں سے بھی بچا مولا، یا الہ العالمین یہ جو کرونا کی وبا ہے اس سے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو محفوظ رکھنا، یا الہ العالمین اہل پاکستان اہل وطن کو اس بیماری سے محفوظ رکھنا، یا الہ العالمین اہل اسلام کو اس بیماری سے محفوظ رکھنا، یا اللہ اپنی ساری مخلوق کو نجات دے اس بیماری سے، یا الہ العالمین تمام سخت بیماریاں تمام وبائیں ہم سے دور کر دے مولا، الہ العالمین ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اپنوں کے شر سے مولا، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اپنوں کے شر سے مولا، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اپنوں کے شر سے مولا، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں غیروں کے شر سے مولا، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر اس مخلوق کے شر سے مولا کہ جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں، یا الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے پیچھے بھی اور ہمارے آگے بھی، ہماری موجودگی میں بھی اور ہماری غیر موجودگی میں بھی، ہمارے سوئے ہوئے بھی اور ہمارے جاگتے ہوئے بھی، مولا ہمارا ہے محافظ رہنا، مولا ہمارے اہل و عیال کا محافظ رہنا، مولا ہمارے ماں باپ کا محافظ رہنا، مولا ہمارے بہن بھائیوں کا محافظ رہنا، مولا ہمارے بیوی بچوں کا محافظ رہنا، مولا ہمارے احباب کا دوستوں کا محافظ رہنا، مولا نسبت رسولی سے تعلق رکھنے والے ایک ایک شخص کی حفاظت فرمانا، مولا نسبت رسولی سے تعلق رکھنے والوں کی درجات بلند فرمانا، ان کی دعائیں قبول فرمانا، ان کی بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، اپنے حبیب کی غلامی سے ان کے سینے سرفراز فرمانا، نور اور نور کرنا ان کے سینوں کو مولا کریم، یا الہ العالمین ہم انتہائی گناہ گار لوگ ہیں مولا، آج تیری ہی توفیق کی وجہ سے یہاں اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد ہم یہ گواہی دیتے ہیں
میں اور ہم سب یہاں بیٹھے یہ گواہی دیتے ہیں اپنے آنسوؤں کے ساتھ، ہمیں یہ طریقہ سکھانے والے ہمارے پیر و مرشد، ہمیں یہ طریقہ سکھانے والے شیر شاہ غازی پیر ہارون الرشید ہم ایک گواہی دے رہے ہیں، ہم ان آنسوؤں کے ساتھ یہ گواہی دے رہے ہیں، تیرا ذکر سکھانے والی یہ ذات ہے، یہ ہستی ہے مولا، خدا کی قسم ہمیں تیری قسم ہے، ہمیں تیرے حبیب کی قسم ہے، ہمیں اس ذکر کی عادت ڈالنے والی یہی ہستی ہے مولا، ہمارے سینوں میں تیرے محبوب کا کہ عشق کی شمع جلانے والی یہی ہارون رشید ہستی ہے مولا، ہم تیری ذات کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مولا، ہمارے پیر مرشد کو صحت تندرستی عطا، یا اللہ ہمارے پیر مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، یا اللہ ہماری آنکھوں کی پیاس بجھا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دے ان کے دیدار سے، یا اللہ تاکہ اسی طرح ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان سے ملیں، ان کا دیدار کریں، تاکہ ہمارے دلوں کی بنجر زمین پھر سے راب ہو سکے۔ الہ العالمین۔ خادمین لنگر جنہوں نے بہت خدمت کی، اپنی جان اور اپنی جانی اور مالی خدمت، اپنی توفیق سے بھی بڑھ کر، ہمت سے بھی بڑھ کر، الہ العالمین ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا اور اس خدمت سے کئی گنا زیادہ ان کو عطا فرمانا، اور ان کو یہ ہمت عطا فرمانا کہ وہ آگے بھی یہی خدمت کرتے رہے، اس سے بڑھ کر کریں۔ بہت سے لوگ اس عرصے میں رخصت ہو گئے، پہلے تو میں ذکر کروں کہ ایک بڑی ہی دلیر اور بے باک آواز ناموس رسالت کی، جس نے بہت سے سینوں کو گرمایا، بہت سے سوئے ہوئے لوگوں کو، سوئے ہوئے دلوں کو جگایا، ہر موقع جب بھی آیا تو ناموس رسالت کے لیے اس نے آواز اٹھائی، ختم نبوت کے لیے آواز اٹھائی۔ علامہ خادم رضوی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، غلطیاں معاف فرمائے۔ حاضرین محترم، اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ ہمارے پیارے، ہمارے بھائی، پیر بھائی اس عرصے میں فوت ہو گئے ہیں، کچھ کا نام صدیق نے لیا ہے، کچھ کا نہیں لیا، ہر ایک کا فردن فردن نام لینا مشکل ہوتا ہے۔ خلیفہ نذیر، سیالکوٹ والے یعقوب صاحب خلیفہ، رفیق اور یوسف، جسے ہم بچپن سے یوسف لال کرتی کہا کرتے تھے، لال کرتی میں چکے رہتا تھا، بچپن سے دیکھ لیا خدمت اس کی، سارے فوت ہو گئے، الہ العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ کل ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ہم سے حضرت علامہ عبدالخالق مجددی رخصت ہو گئے، ان سے، ان کی وفات سے گھنٹہ پہلے میری ان سے بات ہوئی، دن کو ہم دربار میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، عشاء کے بعد کھانا اکٹھا کھایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے، انہوں نے سلسلے کی بے پناہ خدمت کی، اپنے پیر و مرشد کے صحیح فناف الشیخ تھے، برطانیہ سے یہاں آتے تھے پاکستان تو بس اپنے گھر صرف 1-2 دن جاتے تھے، بیچ میں جا کے بس سب کو ملے، واپس آ، باقی سارا وقت اپنے پیر و مرشد کے پاس موڑشید میں گزارتے تھے۔ جب انہیں کوئی کہتا تھا گھر آؤ یا کیا، وہ کہتے تھے بس میں پیر صاحب کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ انگلستان جاتے تھے، وہاں بھی یہی کہتے تھے میں پیر صاحب کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں جا رہا ہوں موڑشید۔ اتنی محبت بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جو خدمت سلسلے کی تھی اس سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ساری قیامت کی اور آخرت کی ساری سختیاں دور فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو مشرق سے مغرب تک کشادہ کر،
اللہ تعالیٰ ان کی ساری آرزویں تمنائیں جو آخرت کے لیے کبھی تھیں وہ ساری پوری فرمائیں، اور ہماری ملاقات ان سے حشر کے میدان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں کرائیں۔ اب بس ہو گیا، اب سلام ہوگا، سلام کے بعد ادھر ہی اذان ہوگی، اور انشاءاللہ سارے ادھر ہی نماز پڑھیں گے، اس لیے کھلے کھلے ہو کے صفیں بنا کے نا پیچھے تک ہٹ کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ دور دور تک جہاں تک صفیں بنتی ہیں یہیں پہ بیٹھیں گے، یہیں نماز ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔